سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المجاهدين وعلى آله الطاهرين الراشدين وأصحابه الأنصار والمهاجرين الذين هم أشداء على الكفار والمشركين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، جس طرح ایک آدمی کو مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی تمام ذات و صفات پر جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہیں ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان تمام پر بھی ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے ان تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح جنت و دوزخ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جزا و سزا، حساب و کتاب اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کہ ہر اچھا اور برا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص
ان تمام باتوں پر ایمان رکھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم نہ کرے تو گویا کہ اس نے کسی چیز پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ان پر ایمان نہیں لایا۔ یعنی کسی ایک چیز کا انکار کرنا تمام چیزوں کے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی، خاتم النبیین ہونے کے قرآن و حدیث کے اندر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی 100 آیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تفصیلی ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کا اسلوب اور طریقہ رہا ہے کہ قرآن مجید اپنے سے پہلے کا بھی تذکرہ کر رہا ہے اور اپنے سے بعد کا بھی تذکرہ کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے درمیانی عرصے کے اندر جس قدر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان تمام کو یہ حکم دیا کہ جو آپ سے پہلے ان انبیاء آ چکے ہیں ان کی تصدیق، اور جو آپ کے بعد پیغمبر آئیں گے ان پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بعد مسلسل رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہر پیغمبر اپنے سے بعد میں آنے والے پیغمبروں کے لیے اپنی امت کو بتاتے گئے ہیں کہ میرے بعد رسول آئیں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ مجھ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کی تم تصدیق کرو، مجھ سے بعد جو رسول آئیں گے ان پر تم نے ایمان لانا ہے، تب تمہارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اگر تم پہلے انبیاء کی تصدیق کرتے ہو، بعد والوں کا انکار کرتے ہو تو مومن نہیں، یا بعد والے پیغمبروں پر ایمان لانے کا عزم و ارادہ رکھتے ہو، پہلے انبیاء کی تصدیق نہیں کرتے تو مومن نہیں۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اب اللہ تعالی نے انداز بدل دیا۔ پہلے انداز اور ترتیب کیا تھی؟ ہر پیغمبر یہ دعوت دے رہا تھا کہ میرے بعد رسول آئیں گے، تم ان پر ایمان لانا، میرے بعد رسول آئیں گے، تم ان پر ایمان لانا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مبشرم برسول، مبشرم برسول، میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی، یعنی اب بہت سارے نہیں ہیں، اب باقی ایک ہی ہے۔ مبشرم برسول، ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا،
اسمہ احمد، جن کا نام نامی احمد ہوگا، تم ان پر ایمان لاؤ۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور رسولوں کا ذکر اور رسولوں نے آنا ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی وحی نازل فرماتے جیسا کہ پہلے پیغمبروں پر نازل فرمائی تھی کہ میرے بعد رسول آئیں گے، میرے بعد رسول آئیں گے، تم ان پر ایمان لانا۔ لیکن انداز بدل دیا، فرمایا مبشرا برسول، اب صرف ایک ہی رسول آئے گا، اور کون سا ہوگا؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی احمد ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا چکے تو اللہ نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں۔ واقعہ پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور عرب کے رواج کے مطابق آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں جاہلیت کے طور پر کہ جو شخص اگر کسی بچے کو لے پالک کے طور پر لے لیتا تھا، اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، پھر اس کو اپنے ساتھ نسبت طے کر کے اپنے باپ مشہور کر دیتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس بیٹے کا باپ میں ہوں، یہی نام لکھا جاتا تھا، یہی نام پکارا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ وہی سلوک اور معاملہ کیا جاتا تھا جو سگے بیٹوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ یعنی اس کی اولاد اس کی سگے بہن بھائی سمجھے جاتے تھے، اور جنہوں نے لیا ہے یہ اس کے سگے ماں باپ سمجھے جاتے تھے۔ اگر یہ ماں باپ مر گئے ان میں سے کوئی تو یہی لے پالک ان کا پورے کا پورا وارث بنتا تھا، اور یہ لے پالک بڑا ہوا، یہ مالدار ہو گیا، اگر یہ مر گیا تو اس کے مال کے مالک اس کے والدین، یہ جنہوں نے سوتیلے جنہوں نے لیا تھا یہ اس کے وارث سمجھے جاتے تھے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا بیٹا بنایا، اور پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح کیا۔ نکاح کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے طلاق دے دی، زینب علیحدہ ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرما دیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی اپنی بہو سے نکاح کر لیا، بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ زید حضور کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ جب حقیقی بیٹے نہیں ہیں تو ان کی بیوی حضور کی حقیقی بہو نہیں ہے، اور جب بہو ان کی حقیقی نہیں ہے تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور نکاح بھی خود اللہ تبارک و تعالی فرمایا زوجناکہا، پیارے پیغمبر ہم نے تمہارا نکاح زینب سے کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دیگر ازواج مطہرات کے سامنے فخر سے کہا کرتی تھی تم حضور کی وہ بیویاں ہو جن کے نکاح لوگوں نے پڑھائے ہیں، اور میں حضور کی وہ بیوی ہوں جس کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھایا ہے۔ آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ولیکن رسول اللہ، آپ کا منصب کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے ان تمام پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ جو چیز اللہ نے، جو وحی اللہ نے آپ پر نازل کی اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل کی
اللہ تعالیٰ نے اس وحی پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کا تذکرہ بھی ہے، آپ سے پہلے انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، لیکن قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے بعد جو آئے گا تم اس پر بھی ایمان لاؤ گے۔ حالانکہ اگر پہلوں کا تذکرہ نہ کیا جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، بعد والے کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ مسلمان بھول جاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ بے شمار لوگ اللہ کی توحید کے قائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کے قائل ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کا قائل ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا بھی لازمی اور ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اسی جسم کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے جب اللہ چاہیں گے، اور ایک وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے بڑے حضرات کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ عقیدہ پختہ کرائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجنا تھا، آسمانوں پر اٹھا لیا، دوبارہ بھیجنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں، بہت زیادہ تفصیل۔ فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ یہودی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہتے تھے کہ واقعی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، وما قتلوه وما صلبوه، نہ انہیں قتل کیا گیا ہے نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا ہے، ولیکن شبہ لہم، یہ معاملہ ان کے شبہ میں ڈال دیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا دوسرا آدمی بھیجا اور انہوں نے اپنے ہی آدمی کو سولی پہ چڑھا دیا، اور فرمایا وما قتلوه یقینا، پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو واقعات بعد میں پیش آنے والے ہیں ان کا تذکرہ پہلے والوں سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر اس کا تذکرہ فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں پہلوں کا تذکرہ کیا، بعد والوں کا تذکرہ نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ تعالیٰ نے متقین کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ کون لوگ؟ پیارے پیغمبر جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلوں پر نازل کی گئی ہے۔ اب اگر آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد نازل کی گئی، یہ لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن بعد کا تذکرہ چھوڑ کر اللہ نے فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کا تذکرہ کیا، آپ سے پہلوں کا تذکرہ کیا، بعد میں کوئی تذکرہ نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت میں فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن یہ لوگ
جو علم میں مضبوط ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل ہونے کا تذکرہ کیا، آپ سے پہلے والوں کا تذکرہ کیا۔ آپ سے بعد کسی کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کسی پر کوئی چیز نازل، کوئی وحی نازل ہو۔ اسی طرح مزید فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، پیارے پیغمبر یقینی اور پکی بات ہے کہ وحی ہم نے آپ کی طرف نازل کی، اور اسی طرح کی وحی جو آپ سے پہلے انبیاء اکرام گزرے ہیں ان پر نازل کی ہے۔ یعنی آپ کو اس پر 100% یقین رکھنا لازمی اور ضروری ہے کہ یہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ جیسا کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ فلاں شیطان اعاذنا اللہ من ذالک، یا فلاں جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو یہ باتیں القاء کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ وحی اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر آپ اس پر یقین نہیں رکھیں گے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، آپ بھی اگر بالفرض والمحال، یہ بات تو ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دوسرے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا وحی کے نزول کے بعد، ایمان لانے کے بعد اگر تم نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو ختم کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا تذکرہ کیا، آپ سے پہلے والے پیغمبروں پر وحی کا تذکرہ کیا، آپ سے بعد والوں کا کوئی ذکر نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کے بعد کسی اور نے نہیں آنا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اہل کتاب، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، ان یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے فرمائیے اہل کتاب، آخر تمہیں ہماری کون سی بات بری لگتی ہے؟ کس بات پہ تم ناراض ہو؟ کس چیز پر ناراض ہو؟ کس چیز کی وجہ سے تمہیں ہمارے ساتھ ضد ہے؟ یہی نا الا ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو اللہ نے ہماری طرف نازل کی ہے، وما انزل من قبل، اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہم سے پہلے پیغمبروں پر اللہ نے نازل کی ہے۔ یہ بات تمہیں بری لگتی ہے؟ یاد رکھو، اگر یہ بات تمہیں بری لگتی ہے، تم اس بات کو قبول نہیں کرتے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، یقینی بات ہے کہ جن لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے یہ تم ہی لوگ فاسق ہو، اللہ کے نافرمان ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا تذکرہ فرمایا اور آپ سے پہلوں پر وحی کا تذکرہ فرمایا، آپ کے بعد کسی۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا چرچا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے ہی شروع نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے ہر جہان میں کیا، ہر جہان میں کیا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت تمام جہان والوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی تمام جہان والوں کے لیے۔ اور سب سے پہلا جہان کون سا تھا؟ عالم ارواح، جہاں ساری روحیں جمع ہوئیں، وہاں میثاق لیا گیا، وعدہ لیا گیا۔ وعدہ کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ یہ ایک عمومی وعدہ تھا۔ پھر خصوصی وعدہ لیا گیا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ارواح سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے وعدہ لیا، کون سا؟ کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دے دی جائے، تمہاری موجودگی کے اندر آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور وہ تمہاری نبوت کو سچا بتائیں، تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں۔ جب تمہاری وہ تصدیق کریں، اب تمہاری نبوت کا وقت ختم ہو جائے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّ، اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، میرے وعدے کو مضبوطی سے پکڑتے ہو؟ تو سب نے کہا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو عالم ارواح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کروا دیا کہ تمہاری موجودگی کے اندر ہو کر حضور تشریف لے آئیں، اب تمہاری نبوت ختم ہوگی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا چلے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینہ، کہ مجھے خاتم النبیین، آخری نبی، اللہ کے پاس اس وقت لکھ دیا گیا تھا جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی پتلا تیار ہو رہا تھا۔ ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مجسمہ تیار بھی نہیں ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خاتم النبیین اس وقت بنا دیا۔ پھر اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وحشت محسوس ہوئی، کوئی آدمی نہیں، کوئی ہم جنس نہیں، کوئی مانوس کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اکیلے، متوحش، پریشان، وحشت زدہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وحشت کو دور کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور فرمایا، اذان دی انہوں نے، اللہ اکبر 2 مرتبہ کہا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہا۔ تو آدم کہنے لگے من محمد، یہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ من محمد، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا، هو آخر ولد من الانبیاء، یہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے آپ کے آخری بیٹے ہوں گے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے
آپ کے آخری بیٹے ہوں گے، یعنی آخری نبی۔ تو دنیا میں آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ختم نبوت کا تذکرہ لے کر آئے۔ انسان دنیا سے جاتا ہے، عالم برزخ کے اندر فرشتے آتے ہیں، نکیرین آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا رب وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرشتے سوال کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا مذہب، میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتا ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے نبی محمد وہو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو عالم ارواح میں ختم نبوت کا تذکرہ، عالم دنیا میں ختم نبوت کا تذکرہ، اور عالم برزخ میں ختم نبوت کا تذکرہ، اور آخری جہان جو عالم آخرت کہلاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب سارے انسان پریشان ہوں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام معذرت کر دیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے اور کہیں گے اذهبوا الی محمد وہو خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ چنانچہ یہ قوم سارے کے سارے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا ہے، آپ اللہ کے حضور سفارش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کا حق دیا ہے۔ تو جس رب نے میرے نبی کو ہر جہاں میں ختم نبوت خاتم النبیین کا تاج سجا کر عطا فرمایا ہے، اگر اس ختم نبوت کو دنیا والے ختم کرنے کی لاکھ کوشش کر لیں، یہ ختم نبوت کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، ختم نبوت کے تذکرے کو ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن ختم نبوت کا تذکرہ بھی باقی رہے گا اور ختم نبوت کا تذکرہ کرنے والے بھی باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ پختگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو، ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔